ملک میں اگر کوئی سنگل پنجتنی ہو تو سنیوں سے نہ لڑے، سنی ڈبل پنجتنی ہے۔ لیکن اے علی، مولا علی، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، آپ کے میں میرے ماں باپ قربان، آپ کے نصیب پر اہل سنت کا بچہ بچہ قربان، آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی، یہاں بھی علی، وہاں بھی علی، گلی گلی علی علی۔ ان کے بعد امام حسن، امام حسن کی امامت میں اہل سنت کو رہنا، پھر ان کے بعد امام حسین۔ دیکھ رہے ہو سیدوں کی قسمت، دیکھ رہے ہو سیدوں کا مقدر، نبی سے چلا علی سے ملا، علی سے بڑھا حسن میں گیا، حسن سے بھی چلا حسین سے بھی چلا، دو دو دریا سے سید بنے، کوئی حسنی بنا کوئی حسینی بنا، اس طرح دونوں میں سے ہر ایک فاطمی بنا، جب فاطمی بنا تو سید بنا۔ تم کہاں سے بنے ہو؟ بات مقابلے کی نہیں ہے، بات سمجھانے کی ہے۔ اگر تم کونسل کے ممبر ہو تو پارلیمنٹ کا خواب نہ دیکھو، اگر تم صرف امتی ہو تو سید بننے کا خواب نہ دیکھو۔ لیکن یزید نے سوچا لو ضرور سید سے۔ میں پوچھا کیوں؟ کہا میں لڑیں گے تو بدنام ہوں گے۔ ہاں بدنام بہت ہو جاؤ گے۔ کب بدنام ہوں گے تو نام تو ہوگا۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچ کے لڑ رہے ہو، بدنام ہوں گے نام تو ہوگا، مگر میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نام کے چکر میں نہ پڑ، یہ بھی تو سوچ انجام کیا ہوگا۔ امام حسن عسکری تک ہر دور میں سید ہی امام، جو امام بن گئے ان کا بھی امام، اہل سنت کے اماموں کا امام، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، امام اہل سنت ہو، امام احمد رضا ہو، امام عبدالحق ہو، امام عبد القادر بدایونی ہو، امام ارشاد حسین رامپوری ہو، یہ جتنے بھی سنیوں کے امام، سب کے امام امام حسن، سب کے امام امام حسین، سب کے امام امام زین العابدین، سب کے امام امام باقر، سب کے امام امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، موسیٰ کاظم، یہ اماموں کے امام۔ تو مرید تم چاہے جس سے ہو جاؤ، سید کی سرداری میں جینا پڑے گا۔ چاہے صدیق اکبر سے مرید ہو جاؤ، چاہے فاروق اعظم سے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صدیق اکبر کے مرید ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا وہ محمد عربی کے تلے نہیں ہیں؟ خوش نصیب ہیں جو خواجہ حسن بصری سے مرید ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا وہ مولا علی کے نیچے نہیں ہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچے، لیکن کیا وہ امام جعفر صادق امام باقر کے بعد نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اہل بیت کے کس امام کی غلامی کے بغیر کوئی نبی تک گیا ہو؟ اب جب امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی کا ٹائم لمبا ہوا تو یہی ایک چانس تھا، یہی ایک چانس تھا کہ امام حسن عسکری کے کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں، ان سے کوئی اولادی نہیں ہوئی۔ اب امام مہدی 12ویں امام، 11ویں ہیں امام حسن عسکری،
اب 12th اینڈ لاسٹ امام از امام مہدی، اور ان کے آنے میں ہزاروں برس ڈیلے. اور جب ہزاروں برس کا گیپ ہے تو اسی گیپ میں دوسرے لوگ آ سکتے تھے. کیا کوئی اہل بیت والا امام ہمارا نہیں ہے. امام حسن عسکری گئے، ائمہ طاہرین کا سلسلہ گیا. اب جب امام مہدی آئیں گے پھر ہم لوگ سیدوں کی غلامی میں چلے آئیں گے. مگر یہ ہمارا جو پیریڈ ہے، یہ گیپ ہے، اس میں کوئی امام نہیں ہے. اللہ تعالی سب جانتا ہے. اے اللہ تیری بے نیازی میں قربان، تو سب جانتا. تجھے معلوم تھا کہ امام حسن عسکری کے بعد لوگ ہنسر اڑائیں گے. میرے کو چانس ملے سیدوں کے بغیر میں بھی چلا جاؤں. مشیت سب جانتی ہے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. کیا ہوا کہ امام حسن عسکری کے پیریڈ سے لے کر امام مہدی تک جو سب کا امام وہ غوث اعظم، غوث اعظم پیران پیر، روشن ضمیر، حضرت دستگیر، صاحب غوثیت کبریٰ، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، الانسان الکامل، قطب الاعلی، غوث العالمین، انسان کامل بن کر کے چمکا. تو کل بھی تم علی کے غلام تھے، آج بھی علی کی اولاد ہی کے غلام ہو. کل بھی تم فاطمہ کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے، آج بھی ان کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا تو یوں کہا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا. آپ کے بیٹے کو رولا کر کوئی باپ کا دل نہیں جیت سکتا. اگر ایک دودھ پیتے بچے کو تھپڑ مارو گے اس کی ماں برداشت نہیں کر سکتی. خون کی توہین کو اس کی نسل برداشت نہیں کر سکتی. اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نورانی کو اٹھا کر چومنا ہوگا. اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو میری اولاد کو گود میں لے کے اٹھانا ہوگا. اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو میں تیرے گھر میں جاؤں، تم مجھے چائے کے لیے بلاؤ، میں تیرے بیٹے کو بلا وجہ 2 تھپڑ مار دوں، تم مجھے چائے پلاؤ گے یا بلانے پر افسوس کرو گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک پیر کی ساری وابستگی غوث اعظم سے ہے، جب معاملات کا سارا تعلق غوث اعظم سے ہے، جب تصرفات کی دنیا ان کے قدموں میں سمٹ گئی ہے، جب کائنات جھک جھک کے انہیں سلام کر رہی ہے، جب سورج سلام کر کے طلوع کا مزاج لے رہا ہو، وہ غوث اعظم جو مرتبہ مصطفیٰ ہو، وہ غوث اعظم جو صدیق کی صداقت لے کے آیا ہو، فاروق کی عدالت لے کے آیا ہو، عثمان کی سخاوت لے کے آیا ہو، علی کی شجاعت، وہ غوث اعظم جس کے سر پر فاطمہ کی چادر کی پاکیزگی ہو، وہ غوث اعظم جو طاقت پروردگار کا نمائندہ بن کے آیا ہو، وہ غوث اعظم جو عبد القادر ہوتے ہوئے قادر کا مظہر بن کر کے آیا ہو، وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جس کی صبح بھی عبادت ہو، شام بھی عبادت ہو، دن میں بھی عبادت ہو، رات میں بھی عبادت ہو، وہ غوث اعظم جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ خدا کی بولی ہو، وہ غوث اعظم جو بولے تو شریعت بن جائے، چپ ہو تو معرفت بن جائے، چل پڑے تو حقیقت بن جائے، مسکرا دے تو زندگی بدل جائے، وہ غوث اعظم جو علی کا نمائندہ ہو، وہ غوث اعظم جس پہ شجاعت حیدری کا جوہر ہو، وہ غوث اعظم جو مریدوں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے، کاملوں کا پیر ہے، وہ غوث اعظم جس کے مزاج کو غریب نواز دیکھیں، وہ غوث اعظم جس کے لیے سر اعتراف ہند الولی جھکا دے، وہ غوث اعظم جو داتا کا پیارا ہو، جو خواجہ کا پیارا ہو، ولیوں کا پیارا ہو، اقطاب کا پیارا ہو، وہ غوث اعظم جو مدینے والے کا مظہر عتب ہو، وہ غوث اعظم جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات مصطفیہ کا مظہر کامل، مظہر صفات ربانی، مورد الطاف سبحانی، عبد القادر جیلانی، وہ غوث اعظم، وہ غوث اعظم جس کی طبیعت شریعت کے سانچے میں ڈھل کر مشیت کے رنگ میں ایسا رنگ گئی ہو
کہ طبیعت ہی طبیعت نہ رہ گئی ہو، جس کی طبیعت